الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، کہو کہ اے اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوا اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ تم ہم سے کیوں ناراض ہو، ہماری کون سی چیز تمہیں ناگوار ہے اور ہم میں کون سا عیب پاتے ہو۔ تمہاری ناگواری کی صرف یہ بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کتاب ہماری طرف نازل کی اس پر ہم ایمان لائے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ہم ایمان لائے۔ یہ باتیں ناگواری اور ناراضگی اور عیب کی نہیں ہیں۔ ان اچھی باتوں کو تم نے ناراضگی کا سبب بنا لیا ہے، یہ تمہاری حماقت ہے۔ اور دوسرا سبب تمہاری ناراضگی کا یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری سے خارج ہیں۔ چونکہ اہل کتاب میں سے بہت کم افراد نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے فرمایا کہ تم نے اکثر نافرمان ہیں، یعنی وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان قرآن پر اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں تو یہ ناراضگی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اہل کتاب کا نافرمان ہونا اور اللہ کی فرما برداری سے ہٹنا اور بچنا یہ مسلمانوں سے ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے، اور حقیقت میں کافروں کی ناراضگی کا یہی سبب تھا اور اب بھی یہی سبب ہے۔ اہل کتاب کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ تم سرکشی سے باز آ جاؤ اور مسلمان ہو کر مسلمانوں میں گھل مل جاؤ۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ یہ کفار جو ہیں مسلمانوں پر ہنسی کیا کرتے تھے اور نماز کے لیے جب اذان ہوتی تو اس سے بھی ہنسی اور کھیل بناتے تھے۔ دیکھنا چاہیے کہ کسی کام پر طعن کرنا یا ہنسی اڑانا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ کام ہو ہی ہنسی کے لائق یا کام کرنے والے کی حالت تمسخر کے لائق ہو۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اذان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کسی احمق کے سوا اور کسی خفیف العقل کے سوا کوئی شخص طعن کر سکتا ہے یا ہنس سکتا ہے۔ اس آیت میں اذان دینے والوں کے مقدس حالات پر بعنوان سوال متنبہ کیا گیا ہے کہ استہزاء کرنے والے جو خیر سے اہل کتاب اور عالم شرائع ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں وہ ذرا سوچ کر انصاف سے بتائیں کہ مسلمانوں سے ان کو اتنی ضد کیوں ہے، اور کیا ایسی برائی ہے کہ وہ مسلمانوں میں دیکھتے ہیں جو ان کے خیال میں اس قابل ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے اور استہزاء کیا جائے، بجز اس کے کہ مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے بغیر کسی شرک کے اور اس کی طرف سے اتاری ہوئی تمام کتابوں پر اور تمام پیغمبروں پر بھی صدقے دل سے ایمان لائے، اور اس کے مقابلے میں جو استہزاء کرنے والوں کا حال ہے وہ یہ ہے کہ نہ خدا کی سچی اور صحیح توحید پر قائم ہیں اور نہ ہی تمام انبیاء اور رسل کی تصدیق اور تکریم کرتے ہیں اور نہ ہی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب تم ہی انصاف سے کہو کہ انتہا درجے کے نافرمان کو خدا کے فرما بردار بندوں پر آوازیں کسنے اور طعنہ و تشنیع کرنے کا کہاں سے حق حاصل ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔